السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عمران خان نے جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کے متعلق سائفر کیس کے دوران ایک بیان دیا تھا کہ میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو عدالت بلاؤں گا۔ تو اس پر جنرل باجوہ نے عمران خان کو سرپرائز دینے کی تیاری کی ہے۔ آج کے اس کالم میں انصار عباسی نے بیان کیا کہ جنرل باجوہ عمران خان کو ایک سرپرائز دینے والے ہیں۔ وہ سرپرائز کیا ہے اور کہاں سے اجازت نامے کے بعد جنرل باجوہ وہ سرپرائز عمران خان کو دے سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، نواز شریف صاحب اس وقت نہ تو مقبول ہیں اور وہ صرف کسی کو قبول ہیں، تو کیا ان کی یہ جو قبولیت ہے لوگ زیادہ دیر مانیں گے یا نہیں، اس پر بھی ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ ملک ریاض جو اس وقت مطلوب ہے 190 ملین پاؤنڈ میں، نیب کو جلد ہی بحریہ ٹاؤن میں ملک ریاض حاضر ہو کی فضائیں گونجیں گی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ تو میرے وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام خبروں کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ تو ناظرین چلتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں ڈسکس کیا کہ جیسے جیل ٹرائل کے دوران سائفر کیس میں عمران خان کی جب کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان جج کے روبرو بیٹھ کر ایک جملہ کہتے ہیں۔ وہ جملہ کیا تھا کہ میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو کورٹ میں بلاؤں گا اور میں ان کو کہوں گا کہ بتاؤ کہ کس طرح رجیم چینج آپریشن لانچ کیا گیا اور یہ سائفر کا معاملہ کیا ہے۔ کیا یہ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ جو سائفر ہے، یہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایک سفارتکار کے ذریعے جنرل باجوہ اور عمران خان تک پہنچایا، اس میں کتنی حقیقت تھی، یہ میں جنرل باجوہ سے اور ڈونلڈ لو سے اس کے متعلق پوچھوں گا اور جج کے سامنے اس پر بات ہوگی۔ تو دوسری طرف ناظرین، آج انصار عباسی نے جو بڑے اچھے کالم نگار ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انصار عباسی صاحب کی خبر جو ہے وہ بڑی کریڈیبل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جنرل باجوہ جو ہے وہ ایک سرپرائز دے سکتے ہیں۔ وہ سرپرائز کیا ہے؟ وہ سرپرائز یہ ہے کہ جیسا میں نے اپنے گزشتہ ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جنرل باجوہ کو اگر عمران خان بلائیں گے یا کورٹ ان کو بلاتا ہے کہ بھئی آپ سائفر کیس میں آ کر بتائیں، یا جو عمران خان کہتے ہیں کہ ایک رجیم چینج آپریشن لانچ کیا گیا، تو اس میں کتنی حقیقت ہے، تو کیا اس میں کوئی حقیقت سائفر میں ہے بھی یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو مختلف صحافتی ادارے اور تمام یہ جو ادارے اب میں نظر آتے ہیں وہ اس بات پر ایک جسے کہتے ہیں پرسسٹ تھے، ثابت قدم تھے کہ بھئی سائفر کوئی ہے ہی نہیں، سائفر کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ بعد میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے اس سائفر کو لہرایا اور عمران خان پر اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان اس وقت جیل میں بھی ہے۔ اس میں ان کے سائفر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب جب جنرل باجوہ کو بلانے کی بات ہوئی کورٹ میں تو جنرل باجوہ خوشی سے آئیں گے کیونکہ وہ عمران خان کے متعلق بیان بھی دیں گے، اور یہ جو ایک بیانیہ سیٹ کیا گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے خلاف سازش کی تھی اور پھر عمران خان کو اقتدار سے اتارا گیا تھا۔ تو اب انصار عباسی یہ لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ ایک سرپرائز دے سکتے ہیں، اور یہ جو سرپرائز ہے صرف اور صرف فوجی احکام کی اجازت سے مطلوب ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کیونکہ جیسے ہی ایک جو فوجی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک جو احکامات ہوتے ہیں کہ آپ نے 2 سال کے لیے نہ تو آپ میڈیا فیس کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کوئی بیان دے سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جنرل باجوہ کو جو GHQ سے
ایک جو ہے وہ احکامات سے جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ مقبول ہے، اگر وہ اجازت ملتی ہے تو وہ پھر عمران خان کے جو ہے بارے میں کورٹ سے رجوع کریں گے اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کروائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور اہم خبر ہے کہ شری مزاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اور ان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ بڑی باغ دوڑ اور بڑی مشکلات فیس کرنے کے بعد شری مزاری کو بالآخر یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ بیرون ملک کا سفر کر سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سفر کرتی ہیں یا پاکستان میں ہی رہنا پسند کرتی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ملک ریاض جو 190 ملین کے سکینڈل میں، جس کو القادر ٹرسٹ سکینڈل بھی کہا جاتا ہے، اس میں اداروں کو مطلوب ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مفرور ہیں جو عدالتوں کو اس وقت مطلوب ہے، ان میں زلفی بخاری، فرح گوگی، شہزاد اکبر صاحب اور ملک ریاض صاحب بھی شامل ہیں۔ اب اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کا بھی نام آتا ہے، لیکن یہ کیونکہ پاکستان میں ہے اس لیے یہ عدالتوں کو، جب عدالتیں ان کے بارے میں احکامات جاری کریں گے تو یہ عدالتوں میں پیش ہوں گے، لیکن ابھی یہ جو بڑے کردار ہیں یہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ ان میں زلفی بخاری، شہزاد اکبر، جو اس میں مین کردار ہے وہ شہزاد اکبر اور ملک ریاض صاحب کا نام آتا ہے، لیکن یہ دونوں جو ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن اداروں کو اس وقت مطلوب ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں یہ اعلانات کیے جائیں گے کہ بھائی ملک ریاض صاحب عدالت حاضر ہوں۔ اب یہ بات بڑی جو ہے وہ اس لیے بھی ٹویسٹ اختیار کر گئی ہے کیونکہ ملک ریاض صاحب کے بارے میں جنگ، جیو اور دنیا نیوز، جب بھی میں ان کی کوئی رپورٹ پڑھتا ہوں یہ القادر ٹرسٹ کے بارے میں، اس میں ایک لمبی نام لسٹ شامل ہوتی ہے اور جس میں پھر آگے لکھ دیا جاتا ہے ان نام کے علاوہ وغیرہ وغیرہ، یعنی اس میں علی ریاض اور ملک ریاض صاحب کا بھی نام شامل ہے، لیکن جنگ، جیو، ایکسپریس اور دنیا جو ہے ان کا نام نہیں لیتی کیونکہ یہ سارے چینل جو ہیں ملک ریاض سے بینیفیشری ہیں۔ دوسری طرف ناظرین میں نے بات کی تھی اپنے ابتدائیہ میں کہ نواز شریف صاحب مقبول نہیں ہے مگر اس وقت قبول ہیں، تو کیا ان کی یہ جو قبولیت ہے یہ زیادہ دیر چلے گی یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو فیصلہ ہونا ہے الیکشنز میں وہ ووٹ کی بنیاد پر ہونا ہے۔ تو ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان بھی تھے، بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان تھے، پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کو خیر آباد کا، اور اس وقت وہ بڑے نیوٹرل تجزیے جو ہے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل کے ساتھ مل کر ایک الائنس بھی بنا رہے تھے، لیکن وہ انفارچونیٹ نہیں بنا۔ اور دوسری طرف یہ جو تجزیہ پیش کرتے ہیں وہ بڑا وائرل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا عمران خان کو لانے کے لیے دودھ میں پانی مکس کیا گیا تھا، لیکن اس وقت اگر آپ نواز شریف صاحب کو لے کر آئیں گے اقتدار میں تو اس میں آپ کو پانی میں دودھ شامل کرنے کے برابر جو ہے وہ اس وقت بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، اور پھر ہی نواز شریف صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوگا کیونکہ نواز شریف صاحب مقبول تو نہیں ہے۔ مختلف گیلپ سروے میں بھی آپ نے دیکھا اور مختلف سوشل میڈیا پر جو سروے کروائے جاتے ہیں ان میں کہیں بھی نون لیگ کا نام ہی شامل نہیں ہوتا۔ اس وقت میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک طرف اگر عمران خان کی مقبولیت دیکھیں تو وہ 90% جو ہے وہ عمران خان کی مقبولیت ہے، اور صرف 5% نواز شریف صاحب کی، اور باقی 5% جو ہے وہ دوسری جماعتوں کی مقبولیت ہے۔ اب ان کی یہ جو مقبولیت ہے وہ تو برے طریقے سے ختم ہو گئی ہے، اس بنیاد پر تو یہ الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے، لیکن اس وقت جو تاثر دیا جا رہا ہے عوام کو وہ یہ ہے کہ بھائی ہماری بات ہو گئی ہے۔ تو کیا یہ جو بات ہو گئی والا معاملہ ہے کیا یہ زیادہ دیر چلے گا، یا لوگ بھی اس کو اسی طرح سے منظور کریں گے کہ کیا یہ تھوڑی دیر تک یہ نواز شریف صاحب کی جو قبولیت ہے یہ صرف تھوڑی دیر چلے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اس وقت دو اہم چیزیں ہیں، اور وہ دو اہم چیزیں یہ ہیں کہ عمران خان مقبول تو ہیں مگر ان کی قبولیت نہیں ہے، نواز شریف صاحب قبول تو ہیں مگر مقبول نہیں ہے۔ تو کیا یہ ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ نہ ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب کو
اس وقت آپ اقتدار میں لائیں گے تو کیا یہ لوگ مان لیں گے؟ یہ اس وقت کا ملین ڈالر کوسچن ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو کیا یہ جو اس وقت پاکستان میں ڈسٹیبلٹی جو اس وقت کا آپ نے دیکھا کہ سیاسی طور پر، معاشری طور پر جو انسٹیبلٹی کا ایک معیار ہے، ایک گراف ہے، کیا یہ دونوں ترازو کے پلڑے برابر ہو جائیں گے؟ جس وقت آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی اپنے جلسوں میں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیا جائے، تو کیا اگر نواز شریف صاحب کو آپ اقتدار میں اس طرح لے آتے ہیں تو کیا یہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے؟ اس وقت پاکستان میں جو معاشی، سیاسی جو افراتفری ہے، کیا یہ ختم ہو جائے گی؟ اس وقت کا یہ ملین ڈالر کوسچن ہے۔ تو اس وقت جو اس طرح کا ایک سیاسی ماحول بنایا جائے، سب پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور اس کے بعد جو بھی پارٹی ووٹ لے کر آگے آنا چاہے وہ اقتدار میں آ جائے، اس طرح کا کوئی ایک گول سیٹ ہونا چاہیے، ماحول بننا چاہیے، تاکہ سب کو ریاستی، سیاسی، تحریری اور قلمی طور پر اجازت ہو، اور اس کے بعد پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام ہی جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔